CTC کا جو لا بنا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے. Once transaction has taken place, once the shares have been transferred into the sub account or investor account, وہ کورٹ کے آرڈر سے بھی واپس نہیں ہو سکتا. اسٹاک مارکیٹ کا اصل جو بنیادی روح ہے وہ ہے انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اس کو جو بندہ سمجھ جائے اس کو لاس نہیں ہوتا. میں نا جب جاتا ہوں یونیورسٹیز وغیرہ میں, کالجز میں, تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کمپنی گرو کر رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے ریٹرنس اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, میننگ دیئر بائی 10, 15, 20 years, 25 years are much higher than any other asset class in Pakistan. اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اچھے شیئر جو ہیں یہ خریدنے کی چیز ہے, یہ بیچنے کی چیز ہی نہیں. پاکستان میں جتنی انڈسٹریل اسٹیٹس لگی ہیں لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ لے لیے, اور پلاٹ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہاں پہ انڈسٹری کی جو فیزیبلٹی ہے وہی خراب ہو گئی. انڈین میوچل فنڈ کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے کہا کہ میں نے پاکستانی بینکوں کی پروفیٹیبلٹی پڑھی ہے, تو یا تو یہ جھوٹ ہے, اتنے فینومینل پروفٹ ہیں اور ریٹ اتنے نیچے ہیں, تو یا میرا بس نہیں چلتا کہ میں بھی پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کروں کہ اس میں اتنا کوئی وہ گروتھ ہے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سرمایہ ٹاکس. اچھا, کافی لوگ تو اسٹاک مارکیٹ پہ لاسز کر کے بھی لاس کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہسٹوریکلی شاید کسی بروکریج کے بھاگنے کی وجہ سے یا کوئی ایسا بیڈ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ وہ آج تک پہ اسٹاک مارکیٹ پہ کبھی واپس نہیں آئے, اور انہیں کی ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کے سارے فیملی ممبرس میں بھی شاید اسٹاک مارکیٹ پہ کوئی واپس نہیں آیا. لیکن اب دا لانگ پیریڈ آف جو ہسٹری میں جتنے بھی مس ایپس ہوئے ہیں کافی امپروومنٹ آ گئی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا ہے زاہد لطیف خان صاحب, ہو از دا CEO آف زاہد لطیف خان سیکورٹیز پرائیویٹ لمیٹیڈ. السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. کیسے زاہد بھائی آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا زاہد بھائی, بیفور کمنگ ٹو دا ٹاپک اگر تھوڑا ہسٹری آپ بتا دیں. ماشاء اللہ پچھلے 20 سال سے تو آپ کی شاید سیکورٹیز بھی ہے, تو اگر آپ اپنا خود بزنس انٹو دا سیکورٹیز ہاؤ ڈیڈ دیٹ ہیپن, اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بیسیکلی میں نے اپنا کیریئر شروع کیا جی تھرو انویسٹمنٹس. تو یہ 90s 91 92 کے زمانے میں نا IPOs بڑے آئے تھے جب پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو اوپن کیا تھا فار دا فارنرز. اینڈ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نئے بینکس آئے تھے, یہ عسکری بینک, سنہری بینک, فیصل بینک وغیرہ وغیرہ. بینکس آئے, انشورنس کمپنیز آئیں, لیزنگ کمپنیز آئیں. تو ان دنوں میں پھر میں نا ہر 3-4 مہینے بعد کسی اچھے IPO میں 5,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرتا تھا, 500 شیئر کی. تو مجھے بڑا شوق تھا, اور پھر یہ 90s سے لے کر میں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا گیا, اور 94 میں مجھے کسی بھی ریزن کی وجہ سے سارا پورٹ فولیو سیل کرنا پڑا. اتفاق سے اس وقت وہ اسٹاک مارکیٹ کا اس وقت کا ہائی تھا, اور میں نے وہ بیچا تو آئی میڈ ہینڈسم منی. اور پھر مجھے شوق پیدا ہوا تو میں نے اپنا بروکریج ہاؤس شروع کر دیا. سو مجھے اس وقت جو ہے مور دین 25 ایئرز الحمد للہ اس کام میں. اس وقت پہلے آپ جاب کر رہے تھے یا بزنس ہی کر رہے تھے؟ بس میں نے ایکچولی تھوڑی سی جاب کی اور پھر اپنا بروکریج ہاؤس شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور جاب کس طرح کی, آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ اس میں کیا تھی ویسے, کس طرح؟ میں جو سمپل گریجویٹ تھا, بٹ اس کے بعد میں نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کافی زیادہ کورسز وغیرہ کیے, لوکلی بھی اور پھر انٹرنیشنلی بھی. UN انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ٹریننگ اینڈ ریسرچ کے حوالے سے بھی میں نے کورس کیا. پھر US سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن واشنگٹن DC میں, وہاں پہ بھی کیا. سو وہ جو میرا شوق تھا نا وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا انٹو مائی اون پروفیشن, اور الحمد للہ ناؤ وی آر ون آف دا لارجسٹ ان دا نارتھ آف پاکستان. اور ایز اے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو ٹاپ 10 بروکرز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وقتاً فوقتاً ہمارا نام آؤٹ آف ٹاپ 10 آ جاتا ہے, وچ از میں سمجھتا ہوں کہ الحمد للہ اس سے اچیومنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام بینکوں کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں, میوچل فنڈز, NIT, اسٹیٹ لائف, EOBI وغیرہ وغیرہ جو اسٹاک مارکیٹ کے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں وہ سب کراچی میں ہیں.
اور وہ کراچی میں ہی ان کو یقیناً بزنس کراچی اسٹاک بروکرز کو ہی ملتا ہے. بٹ ریٹیل کلائنٹل کے حوالے سے ہم نے یہاں پر کافی کام کیا, اور ناؤ آئی ایم رننگ 9 برانچز, اسلام آباد, راولپنڈی, ایبٹ آباد, واک اینڈ, اٹک. تو اس وجہ سے جو نا آؤٹ ریچ ریٹیل کلائنٹل میں ہم نے ایکسپینڈ کیا الحمدللہ. اچھا زاہد بھائی, یہ جو آپ نے آف دا پیریڈ آف ٹائم خود بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے آپ کا بروکریج کا بزنس کرتا تھا, اور آپ کے جو پیئرز میں جو لوگ تھے جو شاید ڈیفالٹ ہو گئے, یا کچھ لوگ بھاگ گئے, یا کچھ لوگوں کا پیسہ لوز ہوا انویسٹنگ انٹو بروکرز. تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ کیا چینجز ابھی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی, جس کی وجہ سے اس طرح کے مس ایپ زیادہ ہوتے تھے, اور اب کس طرح یہ سیف ایونیو ہے انویسٹمنٹ کے لیے؟ ایکچولی ہم نے جب کام شروع کیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. بس آپ آئے ہیں کسی بروکریج ہاؤس میں اور آ کے آپ نے اس نے بیک آفس میں آپ کا نام لکھ دیا, اور اس کے بعد آپ نے پیسے دیے اور ٹریڈ کرنا شروع کر دی. یہ ایک سٹارٹ تھا, اور ایوالو کرتے کرتے پھر شیئر جو ہوتے تھے پہلے فزیکل تھے, سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی جب آئی تو پھر الیکٹرانک فارم میں شیئرز ہو گئے. جو سیٹلمنٹ ہوتی تھی وہ بھی پرچی سسٹم کے اوپر T+7 تھا کہ آج آپ نے ٹریڈ کیا تو سیٹلمنٹ 7 دنوں کے بعد ہوتی تھی. 7 دنوں میں مارکیٹ یا اس پرٹیکولر شیئرز کی قیمت بہت بڑھ بھی سکتی تھی, بہت گھٹ بھی سکتی تھی. تو اس میں بہت ولنریبلٹی تھی, اس میں بہت رسک تھے. لیکن اسی طرح اسٹاک ایکسچینج چلتی رہی, اور بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے, ڈیفالٹس بھی ہوئے, جھٹکے بھی بہت لگے مارکیٹ کو. بٹ ابھی کافی عرصے سے جو جتنی بھی ریفارمز ہوئی ہیں, سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی بننے کے بعد نیشنل کلیئرنگ کمپنی جو کہ پہلے کاؤنٹر پارٹی تھی, اب وہ سینٹرل گارنٹی پارٹی ہے ایک قسم کی, کہ کسی قسم کا بھی وہاں پہ ڈیفالٹ کلائنٹ کا یا انویسٹر کا یا بروکر کا نہیں ہو سکتا. CDC کے شیئرز کے حوالے سے جو الیکٹرانک فارم میں شیئرز ہیں اس کے حوالے سے ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ میں اگر ایگزامپل یہ دوں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی بروکریج ہاؤس میں, اور آپ کے سب اکاؤنٹ میں آپ کے شیئرز پڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ اپنے بروکر کو کہتے ہیں کہ یہ شیئر اٹھا کے میری بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں یا میرے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں, تو وہ بھی نہیں ممکن. ناٹ اونلی لیگلی نہیں بلکہ ٹیکنیکلی جو ہے سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا. آپ اپنے شیئر بیچیں گے, بیگم صاحبہ نئے شیئر اپنے اکاؤنٹ میں لیں گی تو تب ٹرانسفر ہوں گے, یا اس کا دوسرا پروسیجر جو ہے وہ گفٹ ہے, اور وہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے جس کی طرح. سو دا پوائنٹ از کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ بروکر کلائنٹس کے شیئرز کھا جاتے تھے یا پیسے ان کے لے جاتے تھے, وہ بالکل رسک جو ہے وہ زیرو ہو چکا ہے. اور جو اماؤنٹ ہوتا ہے آپ کا یعنی کلائنٹ کا, انویسٹر کا ود دا بروکر, وہ بھی کلائنٹ سیگریگیٹڈ اکاؤنٹ کے اندر بینکوں میں رکھا جاتا ہے, جس کو ریگولیٹر جو ہے ہمارا ہے, یعنی فرنٹ لائن ریگولیٹر از پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اینڈ ایپکس ریگولیٹر از سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وچ از کالڈ SECP. تو وہ ہر فورٹ نائٹلی, ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ آپ کے بینکوں میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کلائنٹس کے کون سے اکاؤنٹ میں پڑے, یعنی سیگریگیٹڈ اکاؤنٹ ہے. ہاؤس اکاؤنٹ از ڈفرینٹ اینڈ دا کلائنٹ سیگریگیٹڈ اکاؤنٹس از ڈفرینٹ. سو دیر از سسٹم اتنا اچھا ماشاء اللہ سے اسٹرانگ بن چکا ہے کہ اب اس میں کچھ نہیں, کسی قسم کے فراڈ یا ایون غلطی. CDC کا جو لا بنا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے. ونس ٹرانزیکشن ہیز ٹیکن پلیس, ونس دا شیئرز ہیو بین ٹرانسفرڈ انٹو دا سب اکاؤنٹ اور انویسٹر اکاؤنٹ, وہ کورٹ کے آرڈر سے بھی واپس نہیں ہو سکتے. اس کا ایک پورا پروسیجر ہے سو یہ چیزیں بڑی اسٹرانگ کر کے تبھی اس میں کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے. اور سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز جب ہوا کرتی تھیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ان کی شیئر ہولڈنگ ہے, بینکوں کی شیئر ہولڈنگ ہے, ایون IFC وغیرہ کی شیئر ہولڈنگ ہے. سو دیر از انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹر سٹنگ آن دیٹ. سو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں نہ صرف ایک چیز جو ہے جس کی وجہ سے شاید لوگوں میں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ اسٹاک مارکیٹ کی وولیٹیلیٹی یا اسٹاک مارکیٹ کی خبروں کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں, آپ نے اگر کوئی پلاٹ لیا ہے تو آپ تو روز اس کی قیمت نہیں پتہ کرتے, کسی سے نہیں پوچھتے, اپنے پراپرٹی ڈیلر سے بھی نہیں پوچھتے کہ آج میرا پلاٹ کروڑ روپے کا لیا تھا 1 کروڑ 1 لاکھ کا ہو گیا یا 99 لاکھ کا رہ گیا. بٹ اسٹاک مارکیٹ چونکہ سارا دن صبح 9:30 سے 3:30 تک کمپیوٹر پہ نظر آ رہی ہوتی ہے,
ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کے اوپر بھی آپ مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ٹی وی پہ بھی اس کی خبریں آتی ہیں, دن کے وقت بھی آتی ہیں, شام کو بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ آج مارکیٹ ایسے کلوز ہوئی. تو اس کی وجہ سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس میں وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. اسٹاک مارکیٹ کا اصل جو بنیادی روح ہے وہ ہے انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اس کو جو بندہ سمجھ جائے اس کو لاس نہیں ہوتا, کیونکہ جتنی بھی پاکستان میں کیا بلکہ دنیا میں جتنی ایسٹ کلاسز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ایسٹ کلاسز ہیں. آپ کے پاس کیش ہے, آپ نے والیٹ میں رکھا ہوا ہے یا تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے, آپ نے اس کو بینک میں رکھ دی ہیں, آپ نے اس کو قومی بچت میں رکھ دی ہیں ایک سرٹن پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ نے ٹی بل خرید لی ہے, اب سکوک آ گیا ماشاء اللہ سے, اٹس اے گڈ انسٹرومنٹ فار دی ریٹیل انویسٹرز. پھر کچھ لوگ گولڈ خرید لیتے ہیں, کچھ ریئل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں, کچھ ڈالرائزیشن بھی پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک بڑا رواج رہا ہے. ان ساری ایسٹ کلاس کے ساتھ ساتھ ایک ایسٹ کلاس ہے اسٹاک ایکسچینج. اگر اور آپ بلیو کریں گے کہ اسٹاک ایکسچینج کے ریٹرنس اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, میننگ دیئر بائی 10, 15, 20 years, 25 years, are much higher than any other asset class in Pakistan. آپ کو میں اتنی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ کمپنیز نے جو پرفارم کیا. مثلا میں چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں, میں اکثر کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو ینگسٹرس کو بھی اپنی پرسنل ایگزامپل بتاتا ہوں. 2002 میں نے یہ ٹویوٹا کرولا کی نئی گاڑی انٹروڈیوس ہوئی تھی پاکستان میں 2002 میں, تو وہ 12 لاکھ روپے کی گاڑی تھی. جب میں نے بڑے شوق سے اس کو خرید لیا, تو مجھے میرے کاؤنٹر پارٹ جو کراچی میں بروکر تھے, بڑے اچھے میرے دوست میمن, وہ مطلب 3-4 جنریشنز بزنس میں تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے غلط ڈیسیجن کیا یہ گاڑی لینے کا, تمہیں اس کمپنی کے شیئر لینے چاہیے تھے. اور اتفاق سے اس وقت انڈس موٹر جو ٹویوٹا گاڑی بناتی ہے اس کے 12 روپے کا شیئر تھا. اینڈ ٹرسٹ می کہ وہ ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں نے 4-5 سال چلانے کے بعد 12 نہیں تو 15 لاکھ کی بیچتی ہوگی, بٹ وہ شیئر جو ہے 2008 میں وہ 1500 روپے کا ہو گیا تھا انڈس موٹر کا. اور ایوری ایئر وہ جو ڈویڈنڈ دیتا تھا, وہ ڈویڈنڈ اگر میں 1 لاکھ شیئر لے لیتا تو وہ میرا شاید کچن فری ہو جاتا. اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپل ہے. ابھی آج کل سازگار انجینئرنگ, میرے بھائی نے ابھی سازگار کی گاڑی جب بک رہی نا, ہاں, تو مجھے اس گروپ میں آیا جی کہ 60 لاکھ روپے میں نے ڈپازٹ کر دیے ہیں. تو میں اسی وقت ٹریڈنگ ویو پہ گیا, میں نے دیکھا وہ سازگار 47-48 روپے کا. میں نے کہا یار تم نے غلطی کی ہے, تمہیں نا اس ٹائم پہ اس کے شیئرس لینے چاہیے تھا. اس نے کہا نہیں یار میں شیئرس کے پیچھے نہیں, میں کمفرٹ کو دیکھ رہا ہوں. تو اب 10 گاڑیاں لے لیتا وہ 1200 روپے کا شیئر ہوا ہوا ایک. تو اب وہ پریشان ہے کہ یار وہ واقعی اس وقت ایسا تھا ڈیسیجن جو کرنا چاہیے. سر آپ سے مجھے نا یہ راولپنڈی میں ان کے شو روم کی اوپننگ ہوئی, تو مجھے وہاں انہوں نے انوائٹ کیا ایز اے چیف گیسٹ. میں وہاں پہ گیا تو آپ بلیو کریں کہ انٹرویو دیتے وقت مجھے گاڑی کا نام بھی صحیح نہیں پتا تھا. میں حوال اس کو کہا تو اس نے کہا نہیں ہیول اس کا نام. سو وہ مجھے بندہ ملا کچھ عرصہ 3-4 مہینے پہلے, تو اس نے کہا جی جب آپ افتتاح کرنے آئے تھے تو یہی 40-50 روپے کا شیئر تھا, تو اب 650 روپے کا ہے. یعنی 4 مہینے پہلے یہ 650 روپے کا تھا اور ابھی یہ 1200 روپے کا, بیکاز فینومینل سیل ہو رہی ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے. ابھی تو وہ یعنی اون پہ مل رہے. سو میں نا جب جاتا ہوں یونیورسٹیز وغیرہ میں, کالجز میں, تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کمپنی گرو کر رہی ہے. آپ آلپر کا دودھ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نیسلے کے پروڈکٹس وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر میک ڈونلڈ فار ایگزامپل پاکستان میں لسٹڈ کمپنی ہوتی تو کیا ہم اس کے شیئر نہ خریدتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں میک ڈونلڈ. یا یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک وہ آئی تھنک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ایک عوام کا چیز لینے میں اور اسی چیز کی شیئر کو خریدنے میں. یعنی کہ وہ ایکسپریس کا پاور کا آپ لے رہے ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جو کمپنی ہے وہ کولگیٹ ہے, کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ بھی بنا رہی ہے, وہ 11 میکس بھی بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا, ایون گھر میں یوٹیلیٹی بل کی پیمنٹس آتی ہیں, سوئی ناردرن گیس کا بل آپ پے کرتے ہو, آپ کے سامنے کہ گیس کا بل بڑھ گیا ہے تو آبویسلی بینیفیشریز وہی ہیں. تو میرے خیال میں وہی ٹرانسلیشن انٹو اے بزنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں نا, آپ ہی کی جیب سے لے کر وہ پیسہ کما رہے ہیں, اینڈ ہاؤ یو کین بیکم بینیفیشری کہ آپ اس کے شیئر لے لو گے تو وہ پیسہ انڈائریکٹلی آپ ہی کے پاس ایک لحاظ سے آ رہا ہے. دیکھیں
خواتین کے حوالے سے یہ جو بڑے بڑے برانڈز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جب کچھ سیل لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ رش لگ جاتا ہے. اگر وہ ایک 40-50 ہزار روپے کا ایک سوٹ خرید رہی ہیں تو اگر وہ اسی کمپنی کے 500 شیئر, اتفاق کی بات ہے ہماری لسٹنگ بھی بہت کم ہے اس پورے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ, تقریباً 550 کمپنیز لسٹڈ ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ لسٹنگ کتنی بڑی ہو چکی ہے. سو اگر ہم اسی کمپنی میں جہاں پہ ہم شاپنگ کرتے ہیں اس کمپنی کے 500 شیئر بھی لے لیں گے نا تو اس کی پروفٹ کا کچھ حصہ دار ہم بھی بن جائیں گے. جو ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں یا ایکسپینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی, وہ جو شاپنگ کرتے ہیں وہ اسپینڈنگ ہے ایکچولی, اور جو شیئر لیتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ کو ڈویڈنڈ جب ملے گا تو یو ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. میں OGDCL کے ہیڈ کوارٹرز میں ان کے آڈیٹوریم میں گیا یہی فائنینشیل لٹریسی کے اوپر بات چیت کرنے. تو میں نے کہا کہ کین یو ریز ہینڈس آل دوز ہو ہیو اوپنڈ اکاؤنٹ ود دس بروکریج ہاؤس, اور یا جنہوں نے OGDCL کے شیئر لیے ہو. تو ہارڈلی 10% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر امیزون کا یا گوگل کا کوئی امپلائی ہوگا تو سوچ نہیں سکتا میں کہ اس کے پاس اپنی کمپنی کے شیئر نہیں ہوں گے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہماری کمپنی کتنی گروتھ والی. ہم سارا دن OGDCL کا پرچار کرتے ہیں ایز اے بروکر کہ جی اس گڈ کمپنی ڈویڈنڈ والی ہے. اس کے ایشوز ہیں کہ یعنی سرکولر ڈیٹ کے اندر اس کے پیسے ویسے پھنسے ہوئے ہیں, بٹ ایونچولی نکل آئیں گے اور گروتھ والی کمپنی ہے. کسی جگہ پہ بھی ایکسپلوریشن کرتے ہوئے کوئی نیا کنواں ہٹ ہو گیا تو اس کی پروفیٹیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. سو لوگوں کو نہیں پتہ, لوگوں کو یہ جو اویئرنیس ہے یہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب کہ آپ اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مسئلے کو ڈسکس کرنے کی. مطلب کہ گیس کا بل بڑھ گیا, سارے یوٹیوب چینل پہ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو IPPs کے ساتھ غلط معاہدے آپ نے کیے, اس کے اوپر بجٹ پہ غلط چیز آئی ہے. یعنی کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ آپ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ڈسکس کر کے ایونچولی آپ کو بینیفٹ کبھی نہیں ملے گا. جو کہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں, آپ جا کے انویسٹمنٹ کریں, اس انویسٹمنٹ کا ڈویڈنڈ آئے گا, آپ ہی کو بینیفٹ ہوگا. سو یہ جو سائیکی ہے نا ہماری اس میں, اور آن ٹاپ آف اٹ سم ہاؤ نیا انٹرٹینمنٹ از دا نیوز چینل ہی از, اور ہمیشہ ہم مسئلے ہی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. اور اس کنفیوژن کے اندر نہ کہیں لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی یہ ہے کہ یار ملک ہمارا بہت ہی کہیں گیا گزرا ہے, بس ادھر سے بھاگنے والی کرو, اس میں کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. اور وہیں پہ ہی یہ جو بزنسز ہیں ان کے پروفٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی 2-3 لوگوں نے شارٹ ڈالی ہوئی تھی کہ یار یہ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ملک پہ یہ نہیں ہے, ان کمپنیز کو دیکھو ان کا پروفٹ کہاں پہ گیا, فرٹیلائزر کمپنی, بینکوں کا دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں. تو یہ بینکوں میں اور یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا کہ سیکھنا بھی نہیں ہے, کسی کے کہنے پہ چلنا ہے, بغیر سوچے سمجھے جاننا ہے, کوئی اسٹوری نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی کوئی ایک پیشنس چاہیے ایک. اور میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ اگر یہ ریئل اسٹیٹ کا بھی کوئی انڈیکس ہوتا ہے نا اور اس کے اوپر ہوتا ہے DHA کی پرائز 1 لاکھ روپیہ نیچے چلے گئی ہے, سارے سیل کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ 1 لاکھ نیچے کل سے ہو گئی ہے. یہاں پہ کیونکہ اتنا سیکنڈ بائی سیکنڈ کی ٹکرس آپ کی چل رہی ہیں اوپر چیزیں, اٹ از اے ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ. سو یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے کہ آپ کو کمپیوٹر سسٹم کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ بائر ہے, یہ سیلر ہے, کوانٹٹی ریٹ دونوں چیزیں, ٹرانسپیرنسی اور فلی کمپلائنٹ, یعنی ٹیکس کے حوالے سے بھی. یعنی دس از دا اونلی سیکٹر پروبیبلی ان پاکستان جو ہر ٹرانزیکشن ڈاکومنٹڈ اینڈ ریگولیٹڈ. سو ٹیکس کے بھی کوئی ایشوز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کمپلائنس کے بھی ایشوز نہیں. جہاں آپ نے یہ بات کی نا اویئرنیس کے حوالے سے, اور جو میں تو یوزلی یہ کہتا ہوں کہ دیر آر 2 ٹائپ آف پاکستان. ون پاکستان از فرام 7 AM to 7 PM, جہاں پہ پورا ملک چل رہا ہے, کالجز, یونیورسٹیز, شاپنگ مال, سڑکوں کے اوپر بھی ٹریفک ہے, ایوری تھنگ از, آفیسز ہیں, ایکٹیو ہے. فرام 7 PM to 11 PM اف یو واچ دا ٹاک شوز, آل دا پرائم ٹائم کے اوپر سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ پالیٹکس کے اوپر ہیں, اور وہ سب کنٹروورشل چیزوں کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں صبح اٹھیں گے تو پاکستان کے کیا حالات ہوں گے. ایسا نہیں ہے. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے, کنزیومر کنٹری ہے. آپ یہ دیکھ لیں سر کہ $30 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور اراؤنڈ $30 بلین ہی ہمیں ریمیٹنس آتی ہے ایکسپیکٹ. اور
جو ریمیٹنس آ رہی ہے وہ ساری اپنی فیملی سپورٹ کے لیے بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاک روپیز میں کنورٹ کریں $30 بلین انٹو پاک روپیز, تو وہ جتنے بھی بلینز آف روپیز پاکستانی بنتے ہیں دے کم ٹو دا مارکیٹ. کوئی ٹی وی لے رہا ہے, کوئی فریج لے رہا ہے, ایئر کنڈیشننگ لے رہا ہے, گاڑی لے رہا ہے, تھنگز لائک دس, گھر نئے بن رہے ہیں. سو یہ فیکٹریاں جو ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹڈ ہیں دے آر آل میکنگ پروفٹس. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ فیو, بٹ یوزلی آپ ان کی فنومینل گروتھ ہے, فنومینل. آج کی ڈیٹ میں بھی ہماری اسٹاک مارکیٹ, حالانکہ پچھلے سال 3 جولائی سے مارکیٹ میں ریلی شروع ہوئی, آج 2024 کی 11 جولائی ہو گئی ہے, ڈبل ہو گیا انڈیکس. ریٹ کئی کمپنیوں کے تو کئی گنا بڑھ گئے, بٹ اسٹل مارکیٹ از دا چیپسٹ ان دا ریجن. یعنی ہماری جو فارورڈ کے ملٹیپلس کے اوپر 4 کے پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل پہ چل رہی ہے. انڈیا از 22. بنگلہ دیش, سری لنکا آر ایکسپینسو دین پاکستان. حالانکہ سری لنکا ڈیفالٹ بھی کیا, وہ اس کے باوجود وہ مہنگا ہو گیا, ہم ابھی بھی سستے ہیں, کیونکہ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں آ رہا. کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا؟ کہ دیر از سو مینی تھنگس ہیپننگ ان پاکستان. پولیٹیکلی کھینچا تانی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اس قسم کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے. ادروائز پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. ایون ڈیورنگ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں بزنس گرو کر رہے ہیں, یعنی کہ بزنس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو. نہیں, آپ ابھی بھی کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں تو آپ کو سیٹ نہیں ملتی ہے, اسپیشلی آن دا ویکینڈ. سو ایوری تھنگ از ورکنگ, آئی ایم ٹیلنگ یو. صرف یہ ہے کہ اچھا, دوسرا یہ جو ایک رجحان ہے نا شارٹ ٹرم کا, یہ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کی یہ پرابلم ہے. اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اچھے شیئر جو ہیں یہ خریدنے کی چیز ہے, یہ بیچنے کی چیز ہی نہیں. دیر آر مینی کمپنیز, آپ اس کو اکومولیٹ کرتے جائیں. میرا ایک کلائنٹ ہے, وہ یو بی ایل کے امپلائی ہیں, 17 سال سے وہ کہتے ہیں میں یو بی ایل کے اندر جاب کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر میں پہلے مہینے سے ہر مہینے یو بی ایل کے 100 شیئر خرید لیتا اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا کے, تو آج 17 سال کے بعد میں جاب بھی چھوڑ دیتا نا تو مجھے 10 ٹائمز زیادہ ریٹرن ملنا تھا, کیونکہ ڈیویڈنڈ کہتا ہے مجھے اب 5-6 سال پہلے اس بات کی سمجھ آئی ہے. سو ہر مہینے میں یو بی ایل اپنے ہی کمپنی جس میں جاب کر رہا ہوں اس کو میں ایکومولیٹ کرتا جا رہا ہوں. یو جسٹ امیجن دا میزان بینک شیئرز. لاسٹ ایئر میں نے نا یو بی ایل میں سیشن کیا ان کے امپلائیز کے ساتھ. یہ میں مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک اس وقت یو بی ایل کا شیئر کوئی 95-96 روپیز کا ہوگا. تو میں نے نا جس آرگنائزیشن میں جا کے میں سیشن دیتا ہوں نا, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی آرگنائزیشن اگر وہ پبلک لسٹڈ ہے نا, انہیں کی پرفارمنس کو رکھوں اور انہیں کو بتاؤں یار یہ جو آپ 9 to 5 جاب کرتے ہو نا, تو 9 to 5 جاب کرنے کا فائدہ آپ کو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ کو بونس میں کوئی سیلری مل گئی. اگر آپ کو بونس مل رہا ہے نا, دیٹ مینس کہ کمپنی ہیز ڈن سم تھنگ گڈ جس کی وجہ سے آپ کو بونس ملا ہے. آن ٹاپ آف اٹ وہی کمپنی جس میں آپ اب ہوتا کیا نا, جس آرگنائزیشن میں انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارا دھیان جاتا ہے کہ بریانی کی دکان کہاں کھولنی ہے. ہمارا کبھی یہ دھیان نہیں آتا یار یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا یہ ایکچولی بزنس ہے. یہ بزنس اگر پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں تو اسٹاک مارکیٹ پہ نظر آ رہا ہے. اگر 5 ارب سے 8 ارب 10 ارب یا کتنے گنا آپ کی سیلز بڑھ رہی ہیں نا, تو کانسیپٹ جب ہم کام کرتے تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, کبھی ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو میں نے صرف ان کا چارٹ دکھایا, میں نے کہا یار دیکھو یہ 2006 کے اندر بھی نا کمپنی 105 روپے پہ لسٹ ہوئی تھی. 2006-7 میں شاید یو بی ایل اس وقت لسٹ ہوئی تھی. میں نے کہا آج بھی آپ کو لگتا ہے 106 روپے کی, اور نیکڈ آئی سے یہی لگتا ہے کہ یار یہ تو کبھی گرو ہی نہیں کی. لیکن میں نے کہا ہے کہ یار اس نے نا تقریباً ڈیویڈنڈ جو دیے ہیں وہ آپ کی 200% زیادہ دیے ہیں. اور بائی دا ٹائم جب میں نے وہ سیشن دیا اور آج کے دن پہ, تب 101 روپے کا شیئر تھا, 140 روپے کا ڈیویڈنڈ دے چکی ہے پچھلے 1.25 سال کے اندر. شیئر آپ کا فری ہو چکا ہے بیسیکلی, اور شیئر 250 روپے کا چلا گیا سر. تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنے پرسنٹیج کا ریٹرن ہے. سو آئی تھنک لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ جس آرگنائزیشن میں اگر کام کرے اگر وہ پبلک لسٹڈ ہے تو کیا وہ اچھی ہے کہ بری ہے. اگر وہ اچھی ہے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن اے پیرلل بزنس, یو جسٹ نیڈ ٹو ری انویسٹ, بیکاز اندر بیٹھ کے شاید آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کی کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے. میرے پاس نا ایک بینک کا نام نہیں لیتا, میرے پاس وہ بینک کی اسلام آباد کی جو سینئر لیڈرشپ 2-3 بندے آئے مارکیٹ کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولیں, اچھا بینک ہے. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بینک کے شیئر خریدے ہوئے؟ کہنے لگا نہیں.
میں نے کہا میں نے آپ کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا، کیونکہ آپ کو قدر ہی نہیں ہے اپنے بینک کی. آپ کا بینک اتنا گروئنگ بینک ہے، اتنا اسٹرانگ فنڈامنٹلز والا بینک ہے، آپ کو تو اس کے شیئر خریدنے چاہیے خود سے، سیونگ کے. وہ 3 بندے تھے سینئر ایگزیکٹوز، تینوں کا اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ نہیں تھا، اور ان کو اپنے بینک کی بھی قدر نہیں تھی کہ یار یہ کتنا پروفیٹیبلٹی. تو یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کا 1% 25 لاکھ بنتا ہے، آدھا % 12.5 لاکھ بنتا ہے، 1/4% 6.25 لاکھ بنتا ہے، اور ہماری اسٹاک مارکیٹ میں 3.25 لاکھ بندوں کے اکاؤنٹ، یعنی ہاف آف دا کوارٹر، 1/8 آف 1. سو دس از پیتھیٹیکلی لو نمبر. اینڈ اسی طرح فائنینشیل انکلوژن کی اگر بات کریں تو پورے پاکستان میں کچھ 6-6.5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں، اور جس میں ایک بندے کے ملٹیپل اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں. میرے اکاؤنٹ 5 اکاؤنٹ ہیں 5 مختلف بینکوں میں، تو وہ بھی 6 کروڑ کے نمبرز میں انکلوڈیڈ ہے. سو اٹ از اگین اے ویری لوسٹ نمبر ہے. ہمارے ہمسایہ کنٹری میں بھی دیکھ لینا تو ان کی پرسنٹیج فائنینشیل انکلوژن کی از مچ مور ہائر. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ ینگسٹرز کے پاس جب ان کو لیکچر دینے جاتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 2 دوست مل کے میک ڈونلڈ جاتے ہیں نا تو ایک وقت کا میل جو ہے وہ 5,000 روپے کا بن ہی جاتا ہے. اگر آپ مہینے کا نا صرف 5,000 روپے ایک میل اسکپ کر دیں اور 5,000 روپیہ سیو کر لیں اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیں فار ایگزامپل، تو 25 سال بعد جو ہے نا وہ 5,000 روپیہ پر منتھ سیونگ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی انٹو 15 لاکھ روپے. بٹ اگر وہ 5,000 روپے آپ اٹھا کے سکوک میں ڈال دیتے ہیں یا ETF اچھے لے لیتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن ہم کیونکہ سکوک کے اوپر 18% تقریباً ریٹرن ہے، تو 25 سال کے بعد وہ 2.25 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. 5,000 روپیہ سیو کرنا ایک مہینہ، واٹ اے بگ ڈیل. آج کل تو اسٹوڈنٹس کو جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ میرے خیال 20-25 ہزار روپے مہینے کی ملتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرتا بھی ہے نا تو جو سب سے پہلا پرابلم آئے گا نا کبھی بھی اس کو، تو وہ سب سے پہلے انویسٹمنٹ کو سیل کرے گا. وہ کبھی بھی ڈیپریشیٹیڈ ایسیٹ کو یا کوئی ایسی چیز یا وہ اپنے کوئی ایکسپینسز کٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. وہ سب سے پہلے کہے گا اچھا یہ جو 1,00,000 روپیہ میں نے پچھلے 1.5 سال میں کیا نا اس کو تو کرو، یہ بعد میں کر دوں گا. لیکن اس میں ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ڈسپلن امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو 1976 میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 6. قومی بچت والے ہمارے اسکول میں آئے، انہوں نے آ کے بچت کے حوالے سے ایک لیکچر دیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کل دوبارہ آئیں گے؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں گھر سے پیسے لاؤں گا، آئی وانٹ ٹو انویسٹ. تو میں نیکسٹ ڈے یقین کریں 10 روپے لے کے گیا. آئی اسٹل ریمبر دس. آج کسی اسکول کالج میں کوئی اس طرح کے ادارہ جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. سو ہمارا جو نا کلچر ہی چیز، ہمیں یورپ کے اندر جو ہے وہ 99% فائنینشیل لٹریسی ہے. US وغیرہ کے اندر 55-60% تک ہے. ہم تو لیس دین 1/4% جو ہے. سر میں نے تو بڑے بڑے CEOs میں ان سے جب نارملی ڈسکس کر رہا ہوتا نا تو آئی جسٹ ٹیل دیم کہ ایکسیسو کیش ہے نا اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کے لوگ محنت کریں گے تو ہی آپ پیسہ بنا سکتے ہو. پیسے سے بھی پیسہ بنتا ہے، اور اس پیسے سے پیسہ بنانے کی ایک نالج ہے جو آپ کو آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے. آبویسلی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے یار یہ تو کمپنی نیچے گر رہی ہے تو دس مائٹ بی اے گڈ چانس ٹو ایکومولیٹ دیٹ پرٹیکولر کمپنی رادر دین سیل دیٹ پرٹیکولر کمپنی. لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں ہے. آپ تو سمجھ سکتے ہیں ایک عام بندہ بیچارے اس کو مسئلہ ہوگا، کچھ ہوگا. جن کے پاس پیسے ہے، جن کے پاس ہے، سب سے پہلا پرائرٹی ان کا ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے. بھائی ریئل اسٹیٹ میں کوئی پلاٹ دیکھ لو اور 10 سال تک رکھا رہنے دو، اور 10 سال بعد دیکھیں گے کہ اس کی کیا ویلیو بنتی ہے. تو یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے نا، ایون دا پیپل ہو آر رننگ دا شو، جو بھی اسٹارٹ اپ، ہماری بلڈنگ میں سارے اسٹارٹ اپس ہی ہیں، ایون دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کی اپنی کمپنی کے فائنینسز کیسے ہیں. جسٹ ایک وہ ریونیو اتنا آ رہا ہے، ایکسپینس اتنا آ رہا ہے، ریمیننگ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دو. اس طرح کی ان کی مینٹیلٹی ہے. یہ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ ود ڈیو اپالوجی بڑا زیادہ ڈیمیج کیا ہے اس ملک کو، کیونکہ لوگوں نے بغیر محنت کیے، بغیر دماغ لڑائے جو ہے وہ اس میں پیسے بنائے اور چھکے لگائے. کیونکہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا اس کنٹری میں، اور آف کورس پاپولیشن ایکسپلوژن کے ساتھ جو ہے نئی ہاؤسنگ کی ضرورت پڑی. تو پھر جگہ جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں اور پلاٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی.
جہاں تک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا معاملہ ہے, دیٹ از اے ہیلدی تھنگ, دیٹ از اے ویری مچ ریکوائرڈ اے تھنگ فار دی گروتھ آف دی اکانومی. لیکن یہ کیپٹل گین کے پوائنٹ آپ دیکھیں, جہاں پہ پاکستان میں جتنی انڈسٹریل اسٹیٹس لگی ہیں, لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ لے لیے, اور پلاٹ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہاں پہ انڈسٹری کی جو فیزیبلٹی ہے وہی خراب ہوگی. اگر ایک پلاٹ 25 کروڑ روپے کا ہو جائے گا تو اس کے اوپر 15 کروڑ کی مشینری لگا کے کیا کاروبار آپ کریں گے؟ سو دنیا کے اندر یہ ہے, یعنی چائنا اور بنگلہ دیش جیسے, بنگلہ دیش ہم ہی سے الگ ہوا ہے نا, ہم سے آدھی عمر کا ہے تقریباً, ان کی انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر بھی جو پلاٹس دیے جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر انڈسٹری لگانی ہے, یہ آپ خرید و فروخت کیپٹل گین کے لیے پلاٹ نہیں لے سکتے. تو اب جو ہے جو اسپیشل اکنامک زون جو چائنا کے ساتھ بن رہے ہیں, یہاں پر انہوں نے ایک فرسٹ ٹائم یہ فارمولہ کیا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے, آپ کو لیز کے اوپر پلاٹ ملے گا, آپ یہ جو بھی خریدے گا وہ اپنی فیزیبلٹی بتائے گا کہ میں نے یہ انڈسٹری لگانی ہے, اور اس کے لیے ایک سرٹن پیریڈ ہوگا کہ اس کے اندر وہ انڈسٹری لگا سکے. دوسرا, اگر 3.25 لاکھ بندے انویسٹر ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اور اگر میوچل فنڈ کے بھی 5-6 شامل کر لیے جائیں تو شاید آپ سمجھ لیں, اگر کامن فیکٹر بھی نکال لیا جائے تو اراؤنڈ آپ 5-6 لاکھ بندے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. لیکن کیا پورے پاکستان میں ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, بینکرز, لائرز, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا, ان کا تو کچھ نہ کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پھر پاکستان میں جو پینشن فنڈز ہیں, پوری سرکاری اداروں کے پاس بڑے بڑے پینشن فنڈز, گریجویٹی فنڈز, وہ اسٹاک مارکیٹ میں نہیں انویسٹ کرتے. حالانکہ زبانی بات نہیں ہے, گرافس کے ساتھ پوری کمپنی کے پچھلے 10-15 سال کا آپ ان کا اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی گروتھ دیکھ لیں, ساری کمپنیز جو ہیں جو بلو چپ کمپنی ہے فنومینل پروفٹس کما رہی ہیں, اور پھر پے آؤٹس دیتی ہیں. آپ بڑے بڑے اچھی کمپنیز ہیں جو کہ اپنے ڈیویڈنڈس کی ان کی بڑی شاندار ہسٹری ہے. ایگرو گروپ دیکھ لیں, وہ سال میں 2-3 دفعہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. فوجی گروپ جو ہے, جو ان کی فوجی فرٹیلائزر ان کی فلیگ شپ کمپنی ہے, وہ سال میں 2 مرتبہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ آئی ہے نا اس بجٹ سے, اب وہ وہاں پر بھی کیپٹل گین ٹیکس بھی لگ گیا ہے, اور قسم کے ٹیکسز, اور جو انڈر انوائسنگ والا معاملہ تھا وہ ختم ہوا ہے. تو امید ہے کہ لوگ جو ہیں آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ آئیں گے. لوگ تھوڑا سا نا اس کی ولیٹیلیٹی سے گھبراتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی ولیٹیلیٹی سے, لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں نہیں انویسٹ کیا, اس کمپنی میں انویسٹ کیا ہے, یہ کمپنی کیا پروڈکٹ بنا رہی ہے, اور پرانا اس کا پاسٹ کیا رہا ہے, اور اس کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے, یہ 2 چیزیں دیکھیں, کمپنی کو دیکھیں. یہ مارکیٹ اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو جابرز ہیں, یہ جابرز میں جو ڈے ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں, وہ ایک بڑے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں یا ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. انویسٹر کا یہ کام نہیں ہے. مجھ سے تو جو بندہ کوئی کہتا ہے نا جی میں اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں ٹریڈنگ کے لیے, تو میں اس کو کہتا ہوں ٹریڈنگ نہیں, انویسٹمنٹ کے لیے. ٹریڈنگ جب بہت پیسے بنا لو گے پھر شوق ہوا تو ٹریڈنگ پہ شک کر لینا. فی الحال انویسٹمنٹ کا سوچو, خاص طور پہ ینگسٹرس. صحیح. زاہد بھائی, میں نے پھر وہ جو کور کانسیپٹ تھا کہ جو لوگوں کے اکاؤنٹ بیکاز آف سم ریزن ہو جاتے تھے, ہسٹوریکلی کیا یہ بھی صحیح بات تھی کہ لوگ جب پہلے انویسٹ کرتے تھے وہ بروکر کے پاس ہوتے تھے, اور شاید وہ انویسٹ بھی نہیں ہوتے تھے, اور بروکر سم ہو اپنے پاس کیش رکھ کر شو تو یہی کراتا تھا کہ آپ کے اپنے لے لیے, لینے ایکچولی کچھ نہیں ہوتا تھا, اور ایک دن پتہ چلا جی وہ تالا لگ گیا اور بھاگ گیا بندہ. یہ کیا بات؟ یہ آئی ایم سوری, یہ شروع میں آپ نے سوال کیا تھا تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ ٹائم بالکل لگانا چاہیے اس میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں, میں اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جو لوگ اکاؤنٹ کھولنے آتے تھے نا تو اپنا موبائل نمبر بھی دینے سے گھبراتے تھے, اپنا بینک اکاؤنٹ دینے سے گھبراتے تھے. بس کہتے نام لکھ لو. اچھا, پھر فیک ناموں سے, اپنے ڈرائیور کے نام سے, ملازموں کے نام سے انہوں نے اکاؤنٹ کھولے. اب جو ہے نا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ CNIC کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے بینک اکاؤنٹ. اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کا بروکریج ہاؤس میں اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. 1, یہ تو پکی بات. دوسرا, آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے, بایو میٹرکس ہوتے ہیں. پھر آپ سے موبائل نمبر لیا جاتا ہے, جو آپ موبائل ایسا جو آپ کے اپنے نام پہ سم لی ہو, کیونکہ اس پہ OTP آتا ہے.
تو یہ چیزیں ساری اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ سیکیورٹی ہے انویسٹرز کے لیے. جب یہ چیزیں نہیں تھیں نا سر 15 years بیک فار ایگزامپل 20 years بیک، تو آئی ریممبر یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج یا CDC والے نا جاتے تھے روڈ شوز کے لیے لوکلی، تو کوئی بروکر ان کے ساتھ جانے سے گھبراتا تھا، بٹ میں والنٹیئر ہوتا تھا. تو وہاں پہ لوگ بڑے سخت سوال کرتے تھے کہ جی فلاں بروکر ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا، فلاں شیئر لے کے بھاگ گیا. تو میں پھر ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے پراپر اپنا ڈیٹا دیا تھا. لوگ ڈیٹا دینے سے گھبراتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی انسٹنٹلی آپ کو موبائل کے اوپر میسج آ جائے گا. سارا دن کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی 500 روپیہ جمع ہوا ہے یا 500 روپیہ نکلا ہے، اس کی بھی آپ کو میسج بھی آ جائے گا اور ای میل بھی آ جائے گی. تو اتنا آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ ہو گیا کمیونیکیشن سسٹم. سو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس. اچھا پہلے یہ بھی ہوتا تھا، اور آپ نے یہ جو بات کی نا کہ آپ نے کیا اور اچانک صبح آئے تو تالا لگا ہوا تھا، یہ جو فراڈ ہوتا ہے یا پیسے لے کے بھاگنے والا وہ بھی راتوں رات نہیں ہوتا، اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ بروکر کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں نے شیئر بیچے ہیں مجھے پیسے دے دو، تو وہ آپ کو کہتا ہے اچھا کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ. پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو کونے میں لے جاتا ہے، آپ کہتا ہے جی چھوڑیں یہ پیسے ری انویسٹ کر دیں. بات یہ ہے کہ T+2 ہے، آپ نے آج شیئر بیچے ہیں، آئی ایم سپوز ٹو گیو یو منی آفٹر 2 days، یعنی T+2 پہ منڈے کو بیچے ہیں تو آپ کو وینسڈے کو آپ کو ہر صورت میں پیسے دینے کا پابند ہو، آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جانے چاہیے. سو اگر جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں آئے، تو بس وہیں پہ آپ کے اینٹینا کھڑے ہو جانے چاہیے. لوگ نہیں کرتے ایک اس کو توجہ نہیں دیتے تھے، بٹ اب تو سسٹم ایسا ہو گیا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کے نام سے اکاؤنٹ ہے میرے پاس فار ایگزامپل، آپ کسی اور کا چیک لے کر آ گئے ہیں میرے پاس جمع کرانے کے لیے، فرض کریں آپ اپنی مسز کا چیک لے کر آ گئے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، لیگلی میں وہ چیک بھی آپ سے ریسیو نہیں کر سکتا. چیک ایشوڈ بائی یور اکاؤنٹ اونلی، ایون دیٹ پرٹیکولر بینک جس کا ساتھ آپ نے لنک کیا ہے کسی اور بینک کا بھی نہیں کر سکتے شاید. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو اب چیزیں آ گئی ہیں، سو اب وہ فراڈ والا ایلیمنٹ تو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. صرف ایک ایلیمنٹ جو ولیٹیلیٹی والا وہ ہے، اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ولیٹیلیٹی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف بزنسز. پاکستان تو میں جب سے کاروبار میں ہوں، سو ہم 90s میں ہر 2 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوتی تھی. 98 میں نیوکلیر ایکسپلوژن بھی ہوا، کارگل وار بھی ہوئی، 99 میں کو ہوا، پھر ایک تھوڑا سا ٹائم آیا بٹوین 2001 سے لے کے 2008 تک، وہ ایک ہی پریزیڈنٹ صاحب تھے، ایک ہی پرائم منسٹر تھے، تو وہ تھوڑا سا ڈالر بھی 60 روپے پہ رکا رہا، وہ ایک اچھا ٹائم تھا. اس کے بعد مارکیٹ کے والے سے اچھا ٹائم تھا، ناٹ پالیٹکس کے والے سے میں نہیں کہہ رہا، بٹ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بڑی ہیپننگز ہوتی رہیں. تو پاکستان از اے کنٹری آف ہیپننگز، ایوری 1-2 years کے بعد ایک بڑا واقعہ، بڑا ایک چیز آتی ہے. اینڈ دس از اے چیلنج، بٹ اس چیلنج کے اندر اپرچونیٹی بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی اسٹاک مارکیٹس کی 2-3% کی فلکچویشن ہوتی ہے پورے سال کے اندر، انلیس کوئی نیا IPO آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ، یا کسی کمپنی کے اندر بہت زیادہ کوئی نیگیٹو نیوز آ جائے تو لوگ شارٹ چل کر کے بھی وہاں پیسے بنا لیتے ہیں. پاکستان کے اندر تو ہر 2-3 سال کے بعد سائیکلک بزنس ہے. یہاں پہ ہر بزنس، آپ جو پولٹری بزنس والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی یہ 2 سال جو تھے نا اس میں تو ہم نے بومنگ بزنس تھا، اب 2 سال سے ہم رو رہے ہیں. ویٹ والے سے فلاور ملز والے، یو نیم اٹ، ٹیکسٹائل والے ہو گئے، شوگر والے ہو گئے. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ بھی پاکستان میں نا، یہ 2017 میں ہمارا ہائی لگا تھا جی. آئی ریممبر اٹ واز مئی 2017، اور 53,000 کا انڈیکس لگا تھا. اور انہی دنوں میں جون 1 کو پاکستان ریکلاسیفائی ہوا تھا فرام فرنٹیئر مارکیٹ ٹو ایمرجنگ مارکیٹ میں آیا تھا. تو بڑا ایک شور شرابہ تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا. اور لیکن بہرحال وہ کچھ پولیٹیکل انسرٹینٹی، جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ کرتے کرتے پھر وہ 2017 میں جب مارکیٹ گرنا شروع ہوئی ہے تو وہ مسلسل گرتی چلی گئی. بیچ میں ایک بریف پیریڈ آیا کووڈ کا. کووڈ میں چونکہ سارے کاروبار بند ہو گئے تھے
تو اسٹاک مارکیٹ ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم تھا, وہ لوگ پوری دنیا میں, اور پھر لیکوڈیٹی بڑی زیادہ آ گئی, بینکوں نے پیسے انجیکٹ کیے, فنڈنگ کی لوگوں کو, بزنسز کو. وہ 10 مہینے کا نا ایک تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ اسٹاک مارکیٹ میں آیا, وہ بھی سلیکٹ اسکرپٹس کے اندر. آئی ٹی کمپنیز بڑھ گئیں یا فارماسیوٹیکل کمپنیز بڑھ گئیں. بٹ اب ہماری مارکیٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایز اے پراپر جو چلنا شروع ہوئی ہے وہ پچھلے سال 3 جولائی سے چلنا شروع ہوئی ہے. اور وہ بھی ریزن کیا تھا کہ 2017 کے بعد پھر IMF کے چھوٹے چھوٹے پروگرام آتے رہے, لیکن وہ ڈسرپٹ ہوتے گئے, یعنی وہ پروگرام پورے نہیں ہوئے, کیونکہ وہ جو ریویو کرتے ہیں تو اس ریویو کے مطابق پاکستان جو کمٹمنٹس کر رہا تھا وہ پوری نہیں کر رہا تھا. تو پھر 30 جون 2023 کو جو SBI سائن ہوا اسٹیٹ بینک کے IMF کے ساتھ, اور عید کی چھٹیاں تھیں اور پہلا ورکنگ ڈے تھا 3 جولائی 3rd, اور اس میں اسٹاک مارکیٹ بینکنگ ٹھیک ہے وہاں, اور وہاں سے لے کر اب تک چل نہیں آ رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائز ٹو ارننگ کے ملٹیپل 4 کے اوپر ہے ابھی بھی, تو ہمارا جنرلی تو 8-9 ایوریج ملٹیپل رہے ہیں. 2000 میں جو اچھے وہ ٹائم تھا تو وہ 12-13 کے ملٹیپل بھی ہمارا رہا ہے. سو اگر ہم ایوریج یہ والا نیچے والا ایوریج 8-9 والا بھی لیتے ہیں تو یہاں سے ڈبل ہوئے گی مارکیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ جب مارکیٹ چلنا شروع ہوئی ہے لاسٹ ایئر 3 جولائی کو, تو اس کے اندر آپ دیکھیں وہ PDM گورنمنٹ میں چلنا شروع ہوئی, بیچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, پھر الیکشن آیا, ہر چیز کنٹروورشل تھی. بٹ ہمیں لوگ کہتے تھے یہ مارکیٹ کیوں بڑھ رہی ہے, ہم کہتے تھے مارکیٹ بڑھ رہی ہے اپنی کمپنیز کے پروفٹ کے اوپر. میں نے ایک چھوٹا سا واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ دیکھا, ایک انڈین میوچل فنڈ کا جو چیف ایگزیکٹو تھا 2-3 منٹ کا, اس نے کہا کہ میں نے پاکستانی بینکوں کی پروفیٹیبلٹی پڑھی ہے, تو یا تو یہ جھوٹ ہے, اتنے فینومینل پروفٹ ہیں اور ریٹ اتنے نیچے ہیں, تو یا میرا بس نہیں چلتا کہ میں بھی پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کروں کہ اس میں اتنا کوئی وہ گروتھ ہے. سو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ جو مارکیٹ چل رہی ہے پچھلے سال, تو سب سے پہلے بینکوں نے ریلی کی. وہ آئی تھنک ڈیفالٹ کے چانسز تھے نا, وہ ایک کلیئرٹی مل گئی تو اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ زیادہ ہو گیا. ادروائز وہ تو ہم سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے پچھلا پورا سال کہ بھائی ابھی ہم ڈیفالٹ ہونے والے ابھی ہونے والے ہیں. تو وہ جو میرے خیال میں سائننگ ود IMF فار دا رائٹ سگنل ٹو دا مارکیٹ کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. لوکل ڈیفالٹ کی بھی لوگ بات کر رہے تھے. مئی اور جون 2023 دیز ور دا ورسٹ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ملک میں یہ 2 مہینے تھے. یعنی انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی, انفلیشن آل ٹائم ہائی, انسرٹنٹی آل ٹائم ہائی. بچے کی منہ پہ یہ زبان پہ یہ تھی بات کہ جی پاکستان ڈیفالٹ آج نہیں تو کل کرے گا. جو ہمارے بانڈز وغیرہ تھے انٹرنیشنلی وہ کتنے نیچے آ چکے تھے, جس نے ان میں بائی دا وے انویسٹ کیا ان دنوں میں وہ ڈبل ہو گیا اس کے بھی ابھی بہت زیادہ پروفٹ. اچھا, اب اس میں ذرا اگر یہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح وٹ از دا رول آف CDC اینڈ وٹ از دا رول آف NCCPL نارمل ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی, ایون اکاؤنٹ کریشن کے اوپر بھی ان کے رول ابھی کے اسٹرکچر میں کیا بنتے ہیں اگر دیکھیں. وین یو کم ٹو آپ نے, میں لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں کہ اگر کسی نے عسکری بینک کے شیئر خریدنے ہیں تو وہ عسکری بینک کی برانچ میں جا کے شیئر نہیں خرید سکتا, اس کو اسٹاک ایکسچینج آنا پڑے گا, اس کو کسی بروکریج ہاؤس میں آنا پڑے گا. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ آپ کو فزیکلی کسی بروکریج ہاؤس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن جو ہے اس کے پاس اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. فرسٹ آف ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کو چیک میں جا کے دیکھنا ہے کہ یہ رجسٹرڈ لیگل بروکریج ہاؤس ہے کہ نہیں. ونس یو اوپن این اکاؤنٹ ود اے بروکریج ہاؤس بائی فلفلنگ دی ریکوائرمنٹس کی شناختی کارڈ ہونا چاہیے, بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, IBAN نمبر جس کو کہتے ہیں, سورس آف انکم ہونی چاہیے, یہ 3-4 چیزیں, رائٹ, ایڈریس, موبائل نمبر, ای میل ایڈریس, یہ 3-4-5 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور یہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی, یعنی انویسٹر کے انٹرسٹ میں بھی ہے. سو وین یو اوپن این اکاؤنٹ ود دی بروکریج ہاؤس, سائملٹینیسلی آپ کا اکاؤنٹ CDC اور NCCPL میں بھی کھل جاتا ہے. وہاں پر بھی آپ کے UAN جو نا یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر الاٹ ہو جاتے ہیں. سو وین یو بائی شیئرس, the shares will go to the CDC, either into sub account held with the brokerage house or to the investor account. And the settlement part جو ہے وہ NCCPL play کرتے ہیں. So آپ نے اپنے بروکر کے پاس
مارجن جمع کروانا ہے اور اس کی بیسس وہ انیشل مارجن دے کے وہ شیئر خریدے گا اور پھر فل پیمنٹ کریں گے آپ اس کو اور وہ فل پیمنٹ دے دے گا NCCPL کو. NCCPL کاؤنٹر پارٹی کو وہ پیمنٹ دے دے گی اور وہ خود بخود یہ دونوں ادارے CDC اور NCCPL جو ہے یہ میچ میکنگ کر کے کہ جی یہ اس نے پیسے دے دیے, اس نے شیئرز دے دیے اور وہ شیئرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, پیسے اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. سو یہ پارٹ اینڈ پارسل CDC اینڈ NCCPL از پارٹ اینڈ پارسل آف your account when you open it with some brokerage house. And you receive messages, text messages on your mobile phone and emails on your email address. جس دن آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے اور آپ کو میسیج نہیں آیا, you must talk to the either your broker or with the NCCPL. اور جس دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے باوجود آپ کو کوئی میسیج آ گیا یا ای میل آ گئی ہے تو تب بھی آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ پوچھیں کہ کیا وجہ, کیوں ایسا ہوا ہے. سو یہ اب چیزیں بڑی آسان ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اور بھی مجھ سے اگر سوال کرنا چاہیں تو کریں. میں ابھی کے ٹائم پہ جس طرح سب اکاؤنٹ میں میں نے کمپنی اے لی ہوئی ہے بروکر کے اکاؤنٹ کے اندر, یہ تو جیسے سمجھ آ گئی کہ وہ آپ کے سب اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے, انویسٹر اکاؤنٹ میں نہیں پڑی. تو پہلے تو سب اکاؤنٹ اور انویسٹر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, اگر اس میں تھوڑا ڈفرینس بتا دیں لوگوں کو. جی, آپ نے جو ہے نا جب بروکریج ہاؤس میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کا سب اکاؤنٹ تو لامحالہ کھلتا ہی کھلتا ہے. سو وہ شیئرز جب بھی وہ خریدیں گے تو وہ پہلے آ کے آپ کے سب اکاؤنٹ میں گریں گے. اب آپ کے پاس چوائس ہے. سب اکاؤنٹ از جسٹ لائک کہ آپ کا بینک میں لاکر کھلا ہوا رکھا ہوا ہے آپ نے, تو دونوں بندوں کی کی ہوتی ہے, یہ بینک کی بھی کی ہوتی ہے اور آپ کی بھی کی ہوتی ہے, تب جا کے وہ لاکر کھلتا ہے. تو یہ سب اکاؤنٹ اسی طرح کا چیز ہے, یعنی اس کے اندر سے بروکر آپ کے شیئرز کو چوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ پھر بھی تسلی مزید چاہتے ہیں تو آپ اس کو انویسٹر اکاؤنٹ میں لے جائیں. پھر وہ 100% آپ کی کسٹڈی میں, CDC کی کسٹڈی میں ہوگا, اس میں بروکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جب آپ نے بیچنے ہوں گے تو بیچنے سے پہلے آپ الیکٹرانک ہیں, آپ اپنے آفس میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے الیکٹرانکلی وہ شیئر ٹرانسفر کریں اپنے بروکر کو اور اس کو انسٹرکٹ کر دیں کہ یہ بیچ دو, اور جو ہی پیسے آئیں گے آپ اس کو انسٹرکٹ کر دیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں بھیج. سو ایز اے جو کرنٹ اسٹرکچر ہے اس میں اگر آپ سب اکاؤنٹ پہ بھی رکھتے ہیں تو اٹ از ایز سیکیور ایز کہ آپ انویسٹر اکاؤنٹ میں رکھ لیں. اٹ از ایز سیکیور. یس, یہ ویسے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں رپورٹ میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 10,000 شیئر تھے, 3,000 پلیج کر دیے گئے, تو دیٹ 3,000 پلیج از فرام دا بروکر ود کنسلٹیشن ود دی کسٹمر. یا اس میں یہ ہے کہ جو پلیج ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو پوزیشن, آپ کے پاس 10,000 شیئر پڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا جی میں کچھ اور خریدنا چاہتا ہوں, تو جو انیشل مارجن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے پلیج کیا جاتا ہے. اگر آپ نے آرڈر نہیں دیا فردر بائنگ کرنے کا اور اس کے باوجود بھی آپ کے شیئر اٹھا کے انہوں نے پلیج کر دیے تو یہ ٹھیک بات نہیں. نہیں, میں نے لینا ہے یا کسی اور نے لینے کے لیے اس نہیں, کو کسی کے اگر کسی اور نے بائنگ کرنی ہے تو اس کی بائنگ کے لیے آپ کے شیئرز پلیج نہیں ہو سکتے, میری بائنگ چاہیے. آپ نے اپنی بائنگ کرنی. اچھا, میرا ایک بروکر کے اکاؤنٹ ہے, اس میں میرے پلیج اور میں نے شاید سال میں کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں کی ہوئی ہے. اس نے پلیج کیے ہوئے, اس نے پلیج کیے ہوئے, تو میں بھی وہ کسی اور کی ٹرانزیکشن کے لیے میرے وہ ہو رہے نہیں, تو پھر تو آپ جیسے بندے کو تو فوراً آپ کو اس کے میں پوچھنا چاہیے کہ جسٹیفائی کرو بھی کیوں میرے شیئرز کیوں پلیج کیے. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہو سکتا ہے میں کسی جگہ پہ اس کو صحیح ایکسپلین نہ کر سکتا ہوں, بٹ یو نیڈ ٹو آسک ہم کہ جب میں نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرا تو میرے شیئر تو فری آف اینی سارٹ آف پلیجنگ ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور ایک چیز جو میں کر رہا تھا, جس طرح CGT کی سیٹلمنٹ بھی NCCPL کر رہا ہوتا ہے, تو وہ 2 ڈفرینٹ سب اکاؤنٹس کو دیکھ کر بھی کر رہا ہوتا ہے یا وہ ہر اکاؤنٹ کو ایک اکاؤنٹ کر کے ہی کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ UIN جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں, مطلب آپ ملٹیپل بروکریج ہاؤسز میں بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو وہ پھر CDC جو NCCPL جو ہے وہ اس کو کومولیٹ کر کے, تو وہ آپ کے کسی ہاؤس میں آپ کو خدا نخواستہ لاس ہوا ہے, اس جگہ پہ پروفٹ ہوا ہے, تو وہ اس کی خود ہی نیٹنگ کر کے تو اس کو حساب سے کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ شیئرز کے معاملے میں بھی ایک اور چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں FIFO. FIFO اسٹینڈس فار فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. آپ نے فار ایگزامپل OGDC کے شیئر خریدے ہیں سال پہلے, 1000 شیئر لیے, پھر ہر مہینے آپ نے 1000 شیئر خریدے, اور 12ویں مہینے میں آ کے آپ نے 1000 شیئر بیچے,
تو وہ جو پہلے مہینے میں خریدے تھے نا وہ اس کو سسٹم کنسیڈر کرے گا کہ یہ فرسٹ ان جو ہوا تھا یہ فرسٹ آؤٹ ہوا ہے. تو اس سے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ والا اس کے اوپر کیپٹل گین کیسے آ گیا. یہ تو میں نے ابھی مہینہ پہلے جو لیا اس میں تو $2 ابھی بڑھا ہے, لیکن وہ سال پہلے جو لیا تھا وہ $50 بڑھا ہے. تو وہ ایک فارمولا ہے اس کے تحت فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اب تو ویسے اسٹینڈرڈائز کر دیا آفٹر 1 جولائی 15% CGT ریگارڈلیس کر رہے, لیکن وہ پرانے والے پہ میرے خیال میں رولز ابھی بھی اپلائی ہوں گے کہ اگر 5 سال پرانا ہے تو وہ CGT کم ہی پڑے گا. جولائی 1 سے آنورڈ جنہوں نے بائنگ کی ہے ان کے اوپر نیا رول اپلائی ہوگا. اچھا سر, ویسے ابھی تھوڑا سا میں یہ کر دوں, آپ نے تو ماشاء اللہ 25 سال میں دیکھا ہے انویسٹر بڑھ رہے ہیں, گھٹ رہے ہیں, پھر بڑھ رہے ہیں, پھر گھٹ رہے ہیں. اوبیسلی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کیا, فائنینشیل لٹریسی کا مسئلہ تھا, لیکن وٹ ایلس یو تھنک کہ ابھی بھی لوگوں کو مسئلہ ہے یا وہ اس سائڈ پہ آ نہیں رہے, یا وہ کیا چیز ہے اپارٹ فرام فائنینشیل لٹریسی کہ جو لوگوں کو اس سائڈ پہ لا نہیں رہی ہے, اگر آپ اپنے ایکسپیرینس. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس طرح ہے کہ 2000s میں جو ہے IPO پاکستان ایک آئے تھے. IPOs بہت اچھے 90s میں جو پاکستان کی اکانومی کو اوپن کیا تھا, جو ریفارمز ہوئی تھیں اور نئے بینکس لیزنگ کمپنی وغیرہ بنی جس کا میں پہلے بتا چکا ہوں. پھر 2000 میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, یہ PPL, OGTCL, حبیب بینک, نیشنل بینک, اس قسم کے شیئر جو ہیں وہ کیپکو بھی ایون وہ انہی دنوں میں آئے, وہ تھے IPO. اچھا, اب OGTCL آلریڈی پروفیٹیبل ادارہ تھا, لیکن ظاہری بات ہے اس کے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ریپرزنٹیشن PSX کے پاس, تب کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پریمیم بھی ڈیسائیڈ کر لیا. 2 دفعہ اس کے IPO OGTCL کا آیا تھا mid 2000s میں. اس میں نا بہت میسو لوگوں نے اپلیکیشنز ڈالی تھی پورے پاکستان میں. دیٹ واز اے ٹائم جہاں پہ ہم نے بھی اپنا ریٹیل کلائنٹل جو ہے نا بہت بڑھایا تھا. آئی اسٹل ریمبر کہ ہم وہ جو فارمز ہوتے تھے IPO کے, وہ ہم موٹر سائیکل رائڈر کے ذریعے مختلف بینکوں کی برانچز میں بھجواتے تھے کہ جی آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ یہ IPO آ رہا ہے, کنٹرول ریٹ پہ یہ شیئر آ رہا ہے, آپ اس میں اپلائی کریں. اور آج کی ڈیٹ میں بھی جنہوں نے کیپکو کے شیئر لیے ہوئے ہیں ان کے 3 دفعہ وہ پیسے پورے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہر سال کیپکو بڑا اچھا ڈویڈنڈ دیتے ہیں. OGTCL, PPL وغیرہ. پھر یہ نیشنل بینک کا شیئر کا ریٹ نہیں بڑھا کیونکہ وہ گورنمنٹ اونڈ سارٹ آف بینک ہے, اس کے اندر بڑے مسئلے مسائل ہیں, بٹ ڈویڈنڈ بہرحال وہ بھی دیتا رہا ہے. سو اب کچھ عرصے سے, یعنی کچھ عرصے سے 10-12 سال سے یہ بک بلڈنگ والا معاملہ جب شروع ہوا ہے نا, اس سے نئے IPOs نہیں آئے, اس سے نئے انویسٹرز نہیں آ رہے, کیونکہ بک بلڈنگ کے اندر جو نا, بک بلڈنگ میں جب ہوتے بھی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ پہلے ہی ریٹ کافی بڑھا دیتے, تو لوگوں کو اس میں وہ چام نظر نہیں آتا. وہ اس کیونکہ لوگ جو ہے نا شروع میں وہ گین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے آج یہ چیز لی ہے $10 کی, تو یہ جو ہے بورڈ پہ رجسٹرڈ ہوگی, جب لسٹنگ ہوگی اس کی, تو یہ $12 کی تو کم از کم ہو, میں 20% پروفٹ نظر آ رہا ہوں. تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج بیچ دیتے ہیں, باقی زیادہ تر پرسنٹیج لوگ جو رکھتے ہیں تاکہ دے شوڈ انجوائے دا ڈیویڈنڈس. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, مجھے یاد ہے کہ جب یہ IPOs آئے تو میرے جیسے بروکریج ہاؤس نے, ہم نے بڑی میسو اس کی مارکیٹنگ کی, بٹ میں نے جب IPOs کا رزلٹ دیکھے تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 70% applications were from کراچی alone and the 30% applications were from the rest of the country. اب یہ ٹرینڈ جو ہے نا کافی حد تک چینج ہوئے. ابھی جب ہم NCCPL کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں پنجاب کے چھوٹے شہر ان کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے, KPK کے چھوٹے شہر بھی نظر آتے ہیں کہ وہاں پر نئے اکاؤنٹ بھی کھل رہے ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی آ رہا ہے. یعنی فیصل آباد, ملتان تو چلو بڑے شہر ہیں, بٹ سائیوال, سرگودا, پشاور, مردان, اس جیسے شہروں کے اندر بھی ابھی بھی آپ جو لاسٹ ڈیٹا آیا NCCPL کا منتھ آف جون کے لیے, اس کے اندر ٹاپ 10 سٹیز آف پاکستان جو ہیں جن میں نئے اکاؤنٹ کھلے ہیں, ان میں یقیناً کراچی, لاہور, اسلام آباد تو ہے, راولپنڈی بھی ہے, بٹ یہ آپ کو شہروں کا نام جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو. سو دس از انکریجنگ یو نو. بٹ ابھی ریسنٹلی بھی ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کچھ بروکرز جو سینئر ہیں وہ اور کچھ اداروں کے ساتھ SECP نے میٹنگ کی, تو اس میں بھی میں نے دوبارہ سے 2 چیزوں کی ایک نشاندہی کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ IPO کے حوالے سے اب کچھ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ابھی بھی ہیں جو کہ بہت پروفیٹیبل ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹ لائف کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اس کو بھی آپ
تھوڑی پرسنٹ کیونکہ پورے پاکستان میں اسٹیٹ لائف بہت بڑی ماشاء اللہ سے پھیلی ہوئی ہے, بڑی اسٹرانگ کمپنی, اس کا کچھ پرسنٹیج اگر لائیں تو وہ پہلے آئی پی او کی صورت میں لے کر آئیں. 1. دوسرا جو ہے نا امپلائیز اسٹاک آپشن, اس کو بھی ہم نے ایس ای سی پی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں کہ یہ ادارے جو ہیں جو بونس وغیرہ دیتے ہیں یہ اپنی کمپنی کے شیئرز دیں اپنے امپلائیز کو, تو ان کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ بڑا رواج ہے کہ وہ اسٹاک آپشن اپنے امپلائیز کے لیے دیتے ہیں. اسٹارٹ اپس میں تو کافی زیادہ ایسے لوگ ابھی بھی ریٹین کرنے کے لیے تھوڑا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, میں آخر میں سر آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اسلامک بروکریج کا بھی کانسیپٹ ابھی پہلے ہی آپ کا ہوا تھا, اس کا ذرا تھوڑا بتا دیں کہ وہ کیا ہے, کیا آپ کا اس میں ویژن ہے, کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے سر. سو آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں ٹوڈے دیر آر 6 اسلامک بینکس, فل فلیج اسلامک بینک 6. سب سے پہلا بینک جو تھا وہ پاکستان میں اسلامک بینک جو ہے وہ میزان بینک تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کئی بینکوں نے اپنی ونڈوز بنائی ہوئی ہیں جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. بروکریج ہاؤس میں ونڈو کے حوالے سے 1-2 ایگزامپلس تھیں کوئی آج سے 8-10-12 سال پہلے, بٹ وہ سم ہاؤ سکسیزفل نہیں ہوئی. سو میں نے ایس سی سی پی کے ساتھ پچھلے سال اکتوبر سے اس کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دی. وہ وہاں پہ جو ہیڈ آف اسلامک یا شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے ایس سی سی پی میں, اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں طارق نسیم صاحب, از ویری ڈائنامک, اور ان کے ساتھ میری بات چیت چلتی رہی اور میں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سلوشن پرووائڈ کرنا چاہیے کہ ونڈو والا کام, کیونکہ ونڈو میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے ودن 10 years اپنے کنونشنل بینک کو یا بروکریج ہاؤس کو 100% کنورٹ کرنا ہے. راستہ انٹر ہونے کا تو ہے, واپسی کا راستہ نہیں ہے. سو ہم نے کہا کہ ہم سبسڈری بناتے ہیں اور اس کے اوپر ریسٹرکشنز ایس سی سی پی جو لگانا چاہتی ہے وہ بے شک لگائے, وہ ہم والنٹیئر ہیں, بٹ ہم اسلامک فل فلیج شریعہ کمپلائنٹ بروکریج ہاؤس شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر انیبلنگ انہوں نے لاز بنائے, پبلک سائز کیے, لوگوں سے اس کے اوپر فیڈ بیک کمنٹس مانگے. الحمدللہ وی ور دا فرسٹ جنہوں نے, ہم نے شروع بھی ہم ہی نہیں کیا تھا اس انیشیٹو کو, اور وی ور دا فرسٹ ٹو گیٹ دا لائسنس ان دا منتھ آف رمضان. اب اس میں چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز اس میں یہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ 550 تقریباً کمپنیز لسٹڈ ہیں, جن میں سے 250 تقریباً کمپنیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. سو اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ 45% شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز, اور کئی دفعہ وہ ان آؤٹ بھی ہوتی رہتی ہیں. جو اسٹینڈرڈس کو نہیں میٹ کرتی تو وہ شریعہ, بڑا اسٹرکٹ شریعہ بورڈ ہے جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کمپنی جو ہے اس کو کمپلائنس نہیں کری تو اس کو آؤٹ کر دیتے. اب ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں لیس دین آدھی کمپنیاں جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. دوسرا چیلنج اس میں یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈے ٹریڈ نہیں کر سکتے. ڈے ٹریڈ جو ہے وہ ایک سٹے بازی کے اس زمرے میں آ جاتا ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو آپ نے اس کا پوزیشن لینا ہے, اور اسی طرح فیوچرز ٹریڈ نہیں کر سکتے, وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. پھر اس کے اندر ایم ٹی ایس, ایم ایف ایس جو فائنینسنگ والی جو معاملہ ہے وہ نہیں کر سکتے. سو اس کا بزنس فیزیبلٹی یا اسکوپ از ویری لمیٹیڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ, یہ جو پچھلے سال دسمبر سے سکوک جو ہے, جو پہلے صرف بینکس آپس میں بائی سیل کرتے تھے ود اسٹیٹ بینک کے تھرو, وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی لسٹ ہو گئے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا جب میم جو تھی شمشاد اختر, شی واز اے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر, وہ چیئرپرسن بھی تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, اور بڑا ان کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بہت بڑے عہدے پہ رہی ہیں. سو ان کا کافی زیادہ کیپٹل مارکیٹ کے اوپر, انہوں نے ان کی کوششیں تھیں. ایس سی سی پی کے جو چیئرمین ہیں عاقب سعید صاحب, ان کا بڑا رجحان تھا اسلامک بینکنگ, اسلامک موڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ سکوک کے اوپر کام کیا, سکوک آ گئے. سو ایک یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایکوٹی مارکیٹ میں رسک لینے سے گھبراتے ہیں, وہ سکوک کے اندر جہاں پہ سوورن گارنٹی ہے اور اس کے ابھی بروکر کے ایپس کے تھرو کر سکتے ہیں آپ. بروکر کے ایپ کے تھرو ٹریڈ ہوگا یا آپ ایک سکوک کے آکشن میں جائیں گے؟ آکشن میں بھی لے سکتے ہیں. ٹریڈ میں ابھی کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی انٹروڈیوس ہوا ہے. اگر میں نے آج جا کے لینے ہو میں لے سکتا ہوں 5-10 ہزار جب آکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں.
ابھی بھی جا کے لینے کے لیے بid ڈالی جا سکتی ہے, تو چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن تو بہرحال ہو رہی ہے, بٹ ہم کوشش میں ہیں کہ بڑے بینکس اس میں آ جائیں ایز اے مارکیٹ میکر کے طور پہ, اور ہر وقت بائر سیلر جو ہے وہ اویلیبل رہے, کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے تو اس کے لیے مارکیٹ میکر کی ضرورت ہوتی ہے. سو پھر اسی طرح ETF جو ہے, اسلامک ETF جو ہے, اس کے اوپر بھی شریعہ کمپلائنٹ بروکریج ہاؤس میں اجازت ہے. سو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے میزان بینک کو اپنا ٹیکنیکل ایڈوائزر ان کو اپوائنٹ کیا ہے, اور عثمانی اینڈ کمپنی جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں رجسٹرڈ ود SCCP اینڈ اسٹیٹ بینک, ان کو ہم نے ہائر کیا فار سرٹیفکیشن آف شریعہ. یہ لسٹنگ بائی دا انڈیکس نہیں ہوگا, مطلب کہ KMI کے اندر جو اسٹاک ہیں وہ بائی ڈیفالٹ انویسٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں؟ وہ ایلیجیبل ہیں, لیکن وہ ہمیں مانیٹر کریں گے کہ ہم کہیں نان شریعہ پروڈکٹس کے اندر تو کوئی کام نہیں کر رہے. نہیں, اگر تو فار ایگزامپل پاکستان اسٹاک ایکسچینج خود کہہ رہا ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے, فار ایگزامپل XYZ جو بھی ہے KMI کے اندر آ رہی ہے, اونلی دیٹ پرٹیکولر تھنگ کین بی پرچیزڈ اور سولڈ, وہی ہوگا. لیکن اس کے آن ٹاپ آف اٹ بھی آپ کو شریعہ ایڈوائزر چاہیے ٹو بیسیکلی گائیڈ یو کہ یہ ہیں. جی دیکھیں, وہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان ختم ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں, تو ہمیں لاسٹ ڈے آف رمضان میں SCCP سے لائسنس مل گیا تھا, بٹ ابھی 3 مہینے ہو گئے, ابھی آپریشن نہیں شروع ہوا, کیونکہ ٹو اینڈ فرو, بیکاز دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پہلے سے ہی پریسیڈنس موجود نہیں تھا. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج, SCCP اور میزان بینک اینڈ عثمانی اینڈ کمپنی جو شریعہ کے حوالے سے, تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم کو دیکھ رہے ہیں. اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اندر کوئی ڈیریویٹو والی بات ہے یا فیوچرز والی بات ہے یا بدلے والی بات ہے, اس کی کلازز نکالنے کی. پھر ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کہ اس کے اندر غلطی سے بھی کوئی نان شریعہ شیئرز کی بیڈ آفر تو نہیں ڈل جائے گی, ڈیٹ ریٹ وغیرہ کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے. تو اور دوسرا SCCP نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں یہ بھی, جو ہم نے والنٹیئرلی ان کے ساتھ کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو, کہ ہم اس میں ٹریڈ اونلی بروکرس ہیں, وچ میننگ دیئر بائی کہ ہم اپنی پروپرائٹری بک بھی نہیں چلا سکتے اس کے اندر تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تھرو ہوگا پروفیشنل کلیئرنگ ممبر کے, CDC. سو آپ CDC کے تھرو. سو آپ اگر میرے پاس ZLK اسلامک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو یو ول رائٹ چیک ٹو eClear which is a subsidiary of CDC. The money will go to the eClear and the shares will go to the CDC when you will buy the shares. So وہ جو کنونشنل بروکریج ہاؤس, یہ سب بروکر تو نہ ہوا, نہیں تو انویسٹر اکاؤنٹ ہی ہو گیا کیا سے. ایگزیکٹلی, یہ انویسٹر اکاؤنٹ. سو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ, تاکہ اس میں جو نئے لوگ جو کہ شریعہ اورس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم شریعہ کمپلائنٹ. اور اگر اس میں یہ کیا ہوگا نا, جیسے میں دیکھتا ہوں میزان والوں کا یہ انڈیکس چل رہا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیکاز آف دس سرٹن کرائٹیریا یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ تھی, لیکن فار ایگزامپل نیکسٹ کوارٹر سے یہ نہیں ہوگی. تو اس کیس میں آپ لوگوں کو انفورس کیسے کریں گے کہ یہ نان شریعہ میں چلے گی, آپ اس کو سیل کر دیں, یا وہ کس طرح ہوگا؟ وہ انفورس نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ ان کو ایگزٹ کرنے کا, جب کبھی بھی وہ ایگزٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں. وہ سیل کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے اگر وہ رکھا ہوا ہے, جب وہ آؤٹ ہو گئے ہیں تو وہ انویسٹڈ ہیں, پھر وہ ان کو تھوڑا پرویکٹیو رہنا پڑے گا کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نکل بھی گئی ہے تو فائنینشیل لاس ان کا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے نیت کی ہوئی تھی کہ ہم نے شریعہ کمپلائنٹ چیز لی ہے, اور وہ خدا نخواستہ کسی بھی اپنے بینچ مارک کو اس نے ریٹین نہیں رکھا, اور کچھ عرصے بعد وہ آؤٹ ہو گئی ہے, تو وہ اس کی صورت میں وہ بیچ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ذہن میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کو اطلاع کریں کہ جی یہ آؤٹ ہوگی, آپ اس کو بیچ کے تو آپ ری انویسٹ کر لیں گے. بٹ یہ اتنا چلے سر فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے, جب یہ آئے گا فلو میں جائے گا 1-2 کوارٹر سال میں انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہو جائے. چلیں سر, زبردست ہو گیا. آئی وانٹیڈ ٹو کیپ دس کنورسیشن اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 1 hour ہم کراس کر چکے ہیں. آخر میں زاہد بھائی, اگر آپ لوگ جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں, شاید پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کا سوچ بھی رہے ہیں, شاید ان کو ایک آخری سینس آف پش چاہیے آپ کی طرف سے کہ وائی دے نیڈ ٹو انویسٹ, تو اگر آپ فائنل میں کچھ بتانا چاہیں لوگوں کو. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیونگ کرنے کا نا ہمارے یہاں کلچر, سیونگ کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے نا انفارچونیٹلی لوسٹ پرسنٹیج ہے جو لوگ سیونگ کرتے ہیں. مہنگائی بھی زیادہ ہوگی ایسے, آئی نو, بٹ پھر بھی سیونگ کرنے والے سیونگ کر سکتے ہیں سر. جیسے میں نے آپ کو کہا بڑی چھوٹی چھوٹی, میں نے جب سٹارٹ کیا اس زمانے میں تو 5,000 روپے 90s میں بہت بڑا اماؤنٹ تھا. آج کل تو 5,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, بٹ اس کو سیو پہلے سب سے پہلے تو سیونگ کریں.
اینڈ پٹ یور منی ایٹ ورک، بجائے اس کو تکیے کے نیچے رکھنے کے لیے یا کسی ایسے الٹے سیدھے کام میں ڈالنے کے لیے آپ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں، اور اس پرسپیکٹو کے تحت کریں کہ ہم نے لانگ ٹرم کرنا ہے. اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ینگسٹرز ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو اپنا فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے آج سے 10-20 سال بعد جب وہ میرڈ ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے ان کے، تو ان کو اس وقت ضرورت ہوگی اور وہ یاد کریں گے کہ کسی نے ایڈوائس کی تھی. اور جو بڑے ہو گئے ہیں، جو ہماری ایج گروپ کے اندر ہیں، ان کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گرینڈ چلڈرن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس بیسس پہ، ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں. یہ تو میں اس کے اوپر بڑا کنوینس ہوں سر کہ یہ کرنی چاہیے اور اس کا کوئی متبادل نہیں. وارن بفیٹ کی ایک چھوٹی سی میں کوٹ، اس نے کہا کہ میں نے فرسٹ انویسٹمنٹ جو کی تھی وہ 12 سال کی عمر میں کی تھی. میں آج بھی ریگریٹ کرتا ہوں کہ آئی واز لیٹ. میں بھی ویسے یہی کہتا ہوں کہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ واز 20 years ago, دا سیکنڈ بیسٹ ٹائم از ناؤ. تو یو نیڈ ٹو انویسٹ ناؤ. جتنی بھی جب جلدی کر رہے ہیں وہ تبھی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ کنورسیشن اچھی لگی ہوگی. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے پلیز آپ کمنٹ میں ضرور کہیے گا. اینڈ آئی ول سی یو ان انادر ایپیسوڈ. تھینک یو.